ہمارے ساتھ موجود ہیں فکر اقبال جمہوریت اور عصری مسائل کے موضوع پر خیالات کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان کے ممتاز دانشور اینکر ادارہ تحقیقات اسلامیہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے کنسلٹنٹ جناب خورشید احمد ندیم صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لیں۔ میں ایک دفعہ پھر ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لیں۔ بار بار ذکر ہو رہا تھا قرآن آیات کا، تو ایک حوالہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ اگر تم ایک ہوگے تو 70 پہ غالب آ جاؤ گے۔ تھوڑے لوگوں کی بھرپور تالیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تھوڑے مگر کام کے لوگ جو ہیں ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پاکستان کے ایک اور نوجوان متحرک دانشور جناب عمار خان ناصر، وہ اشریہ منتھلی گوجرانوالہ کی مدیر ہیں، اور آج کل پاکستان میں ان کی تحریروں پر جتنی لیدے اور بحث مباحثہ ہوا ہے وہ بہت کم نوجوانوں کو نصیب ہوا۔ میں اب مائک بھی چیئر کے سپرد کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت بچایا جا سکے، اور ڈاکٹر اعجاز اکرم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سیشن کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔ اس سیشن کا موضوع ہے جمہوریت اور فکر اقبال، اقبال کا تصور ریاست و حکومت، اقبال اور فلاحی ریاست کا تصور۔ اس میں اور خاص طور پہ عصری مسائل کے حوالے سے کچھ چیزیں تو ہمارے پچھلے پینل پہ کہی جا چکی ہیں۔ میرا اپنا جو مقالہ تھا وہ بھی فاؤنڈیشنز کے اوپر تھا، اور جو دوسری اس کے بعد تقاریر ہوئیں ڈاکٹر سہیل عمر کی اور ڈاکٹر جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی، خاصی لینتھی ڈسکشن تھی جو فلاحی ریاست کے حوالے سے۔ اب اس کو اس موجودہ دور میں وہ جو تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی پچھلے پینل میں، ان کے اوپر اس کی کیا بیئرنگ ہے؟ کیا فلاحی ریاست جو ہے جس کی تشکیل ہم اقبال کے نقطہ نظر سے چاہتے ہیں، کیا وہ ویسٹرن یورپ کی فلاحی ریاستوں کو ریزمبل کرے گی؟ وہ فلاحی ریاستیں جن کا ابھی ہمیں ہسٹری میں جن کا معلوم ہے، جس کے بارے میں جہاں پہ ویلفیئرزم آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ کن چیزوں کی وجہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ویلفیئر اسٹیٹ کی ڈسکشن میں۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور نیا جو پیراڈائم ہے، لمٹس ٹو گروتھ، اور یہ ساری جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ویسٹرن پاتھ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، جو کہ وہ ریاستیں ہیں جن کو اگر آپ اسلامک ہسٹری میں فلاحی ریاستیں اگر رہی ہیں تو انہوں نے کیسے ٹیکل کیا، اور موجودہ فلاحی ریاست جو کہ اپنے لیول آف کنزمپشن سے جانی جاتی ہے، اس کی ریلیشن شپ بھی کیا ہے دنیا کے مستقبل کے ساتھ۔ یہ کافی گہرے سوال ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان پرچوں میں اٹھیں گی۔ تو اب زیادہ وقت لیے بغیر میں اب یہ اپنے جو پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ 15 منٹ تک اگر آپ لے لیں تاکہ سوال جواب کے لیے بھی ہمارے لیے وقت بچے۔ اور ڈاکٹر جسٹس جاوید صاحب بھی واپس جانا چاہ رہے ہیں، اور میں تو آلموسٹ نکل گیا تھا اور مجھے شیخ صاحب پکڑ کے لے آئے کہ تسی بیٹھو ایتھے۔ سو پہلا سب سے جو ہے وہ خورشید ندیم صاحب کا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر طاہر تنولی اور صدر اجتماع، اساتذہ اکرام، عزیز طلباء و طالبات، اگر اسے بذوقی آپ شمار نہ کریں تو میں گفتگو کا آغاز ایک جملہ معترضہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے انفارمل سیشن میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے جو گفتگو کی، میں تمنا کرتا ہوں کہ کبھی یہ گفتگو سٹیج پر بھی ہو سکے، اور خاص طور پر اس طرح کے تعلیمی اداروں میں جن کے بارے میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں نئی سوچ پروان چڑھتی ہے، نئی سوچ پیدا ہوتی ہے، اور یہاں نئے خیالات جنم لیتے ہیں۔ قبولیت اور رد کا فیصلہ ظاہر ہے کہ کسی گفتگو اور کسی بحث کے بعد ہی ہوتا ہے، لیکن سوال اٹھ جانے چاہیے، سوال زیر بحث آ جانے چاہیے۔ کاش کبھی وہ وقت آئے ہماری زندگی میں کہ جو گفتگو انہوں نے یہاں کی، جو سوالات اٹھائے، ہم اپنے سٹیج پر بھی اٹھا سکیں اور اس پر اظہار خیال کر سکیں، اور ہم میں اتنا حوصلہ ہو کہ ہم اپنے رائے سے مختلف بات کو بھی
پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، علمی اور فکری اہتمام کے ساتھ سن سکیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جس روش کا آغاز ہوا ہے، اور مجھے خاص طور پر جہاں یونیورسٹی آف گجرات میں مجھے دوسری دفعہ آنے کا اتفاق ہوا ہے، جس ایک چلن کا آغاز ہوا ہے، جس ایک روش کی یہاں بنیاد رکھی گئی ہے کہ اپنی تاریخ کی ان معتبر شخصیات کو ہم جانیں سمجھیں جن کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں لیکن ان کو جانتے نہیں۔ سر سید احمد خان پہ یہاں بات ہوئی اور بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور آج اقبال کو ہم یہاں زیر بحث لا رہے ہیں ان کی فکر کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے۔ جو میرا موضوع ہے اس کے ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال اور جمہوریت میں ایک چیز بڑی مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اقبال کو بھی لوگوں نے پوری طرح نہیں سمجھا اور جمہوریت کو بھی نہیں سمجھا۔ اقبال کے بارے میں بھی ایک ادھورا علم ہمارے سامنے ہے، اس لیے کہ پورے اقبال تک ہماری رسائی ہو نہیں سکتی۔ اقبال کی بعض چیزیں اردو زبان میں ہیں اور بعض چیزیں فارسی زبان میں ہیں۔ ہم اردو سے دور ہو رہے ہیں، فارسی تو ویسے ہی رغبت نہیں ہے، اس لیے آدھا اقبال تو ویسے ہی ہمارے سامنے نہیں آتا۔ اقبال کی ایک اور تقسیم ہے جو ان کی نظم اور نثر کے حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اقبال کی شاعری سے پیچھا چھڑا کر ہم اقبال کی نثر کی طرف رخ کریں۔ میں یہ کہنے کی جسارت تو نہیں کرتا کہ ان کی شاعری سے پیچھا چھڑایا جائے، لیکن میں یہ کہنے کی اجازت ضرور چاہوں گا کہ ان کی نثر کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد شاید ہم اس قابل ہو سکیں کہ وہ جو تضادات ہم کو دکھائی دیتے ہیں اقبال کے ہاں، یا جو ان کی فکر کے بعض پہلو تشنا رہ جاتے ہیں ہماری سمجھ کے اعتبار سے، ان کو بھی نمایاں کیا جا سکے۔ ابھی مثلاً اسی غیر رسمی گفتگو میں ایک سوال، ایک شعر کا ذکر ہوا جو یہاں لکھا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو یہ جو تضاد ہے اقبال کے اندر، یہ کہاں سے آیا اور اس کی تفہیم کیا ہے؟ تو اگر پورا اقبال پیش نظر رہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس تضاد کو بھی بڑی حد تک حل کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جمہوریت کا بھی یہی ہے کہ جمہوریت بھی ادھوری ہمارے علم میں ہے۔ جمہوریت کی تعبیرات میں بہت اختلاف ہے۔ یہ بات جو کسی نے لکھی صحیح لکھی کہ جمہوریت کا تصور تو شاید مشترک ہے، لیکن اس کی اطلاقات میں بڑا فرق ہے۔ 1950 میں یونیسکو کے زیر اہتمام ایک کانفرنس ہوئی جس میں دنیا کے بہت سارے ممالک شریک ہوئے، 50 سے زیادہ ممالک شریک ہوئے، اور سب نے جمہوریت پہ گفتگو کی۔ ان کے فکری تضادات بھی اپنی جگہ تھے، ان کی ریاست کی تشکیل بھی مختلف طرز پہ ہوئی تھی، لیکن سب کے سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جمہوری ہیں۔ اس وقت باوجود اس کے کہ اپنے فکری تخیل میں، اپنی فکری تشکیل میں اب ایک دوسرے سے مختلف تھے، لیکن وہ جمہوری اپنے آپ کو کہہ رہے تھے۔ تو جمہوریت کا تصور تو کامن ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو اطلاق ہے، اس کی جو اپلیکیشن ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو زیر بحث رہی ہیں، اور میرا خیال ہے ان کو زیر بحث لانا چاہیے۔ لبرل ڈیموکریسی جس کو ہم آج کے دور میں جانتے ہیں اور آج کے دور میں سمجھتے ہیں، اور جو آج کے دور کا سب سے غالب تعبیر ہے جمہوریت کی، اس کے بارے میں تو وہ بات جو فوکویاما نے کہی، اور اب وہ بڑی حد تک خود بھی اس سے گریز کر رہے ہیں، لیکن ایک دور میں انہوں نے یہ کہی چند سال پہلے کہ یہ جو لبرل کیپٹلسٹ سوسائٹی اور ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، یہ انسانی فکر کا معراج ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو لبرل ڈیموکریسی ہے، جو کیپٹلزم کی کوکھ سے جس نے جنم لیا اور دنیا میں اس وقت غالب فکر ہے، یہ جمہوریت کی جو تشکیل اور لبرل ڈیموکریسی کی جو صورت ہے، یہ انسانی فکر کی ایک معراج ہے۔ یہ اینڈ آف ہسٹری ہو گیا، تاریخ اپنے سفر کے اختتام پر پہنچ گئی، اب اس کے بعد آگے جانے کی کوئی منزل نہیں ہے۔ یہ ایک تھیسس اس کانٹیکسٹ میں ابھرا۔ لیکن ہم جب جمہوریت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اور بہت سارے جو تشکیل ہے اس کی ضمن میں جو مختلف سیاسی نظاموں کی ہو رہی ہے، اس سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ مثلا ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جمہوریت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عام آدمی کا حق اقتدار تسلیم کیا جاتا ہے، یہ محض ایک مت ہے۔ جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں کبھی عام آدمی کو یہ حق نہیں ملتا کہ وہ خود یہ فیصلہ کرے کہ کبھی وہ اقتدار پہ آ سکتا ہے۔
اس کو تو یہ طے کرنا ہے کہ ایلیٹس میں سے کون ہے جو برسر اقتدار آ جائے. جمہوریت یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ کبھی مسند اقتدار پر پہنچ جائیں، کبھی پہنچ جائیں اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا واقعہ تاریخ میں ہو جائے، لیکن یہ جمہوریت کی دین نہیں ہے، یہ اتفاق ہے. جمہوریت تو اصل میں یہ ہے کہ ایلیٹس میں سے انتخاب کرتے ہیں آپ، جو خاص طور پہ لبرل ڈیموکریسی ہے اور اس کے جو اس کے مظاہر ہمارے سامنے ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو الیکشن لڑنا ہے. کانسٹیٹوئنسی بیسڈ پالیٹکس جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی آپ کے یہاں ہو رہی ہے، وہ حلقہ انتخاب جیتنا ہے آپ کو. وہ حلقہ انتخاب جیتنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ ایلیٹس کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے اور میرے پاس نہیں ہوتے. تو خود جمہوریت جو ہے یہ ایک محض مت ہے کہ عام آدمی کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ عام آدمی اقتدار تک پہنچ جائے، بلکہ اصل میں عام آدمی کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ خاص لوگوں میں سے کسی خاص آدمی کا انتخاب کر لے. تو جمہوریت کے ضمن میں بھی بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے اور کیا جمہوریت ہمارے ان مفادات کا تحفظ کر سکتی ہے جو عام آدمی کے حق میں ہیں. لیکن اس سارے سوال کو ایک طرف رکھیے تو یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس کے تمام ان سوالات کے باوجود جو جمہوریت کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں اٹھتے رہے ہیں، یہ طے ہے کہ انسانوں نے اپنے نظم اجتماعی کی تشکیل کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ بہرحال دریافت نہیں کیا. کیا صورت تھی پہلے؟ کیا ہوتا تھا؟ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، تلوار دوسروں کے ہاتھ میں ہے. آپ طے کرتے تھے کہ جو تلوار سے قابو کر لے گا دوسرے کو وہ اقتدار پر قابض ہو جائے گا. فاتحین تھے آپ، تو آپ فتح کر لیتے تھے، آپ اقتدار پر قابض ہو جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہے، بلکہ اب یہ فیصلہ کہ کون ایلیٹس میں ہی صحیح کون اقتدار پر آئے گا وہ عام آدمی کے ووٹس میں اس کو دے دیا گیا ہے. چنانچہ اس سے عام آدمی کو بہرحال یہ موقع مل گیا ہے کہ اس کی رائے کی پذیرائی ہوگی، کیونکہ اس کو ووٹ لینا ہے. ایلیٹس میں سے ہی لوگ آئیں گے، اس کو ووٹ لینا ہے، تو وہ بہرحال کوئی حصہ اس عام آدمی کا بھی رکھیں گے جس سے وہ ووٹ لینے آئے ہیں. لہٰذا اس ساری بحث کے باوجود، ان ساری خامیوں کے باوجود، انسانوں نے آج تک اگر نظم اجتماعی میں قیادت کے فیصلہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا ہے تو وہ جمہوریت سے بہتر نہیں ہے. علامہ اقبال جمہوریت کے اس تصور کو قبول کرتے ہیں اور اسی تصور کو قبول کرتے ہیں جو مغرب سے وہ آیا ہے. لیکن اقبال کی عمومی فکری تشکیل یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کی ایک روحانی تعبیر کرنا چاہتے ہیں. ایک یونیورس کی پوری، انہوں نے لکھا اس پہ کئی جگہوں پہ کہ پوری کائنات کی ایک روحانی تعبیر ان کے پیش نظر ہے. چنانچہ جب وہ پوری کائنات کی روحانی تشکیل کرنا چاہتے ہیں تو اسی میں وہ ایک جو جمہوریت ہے اس کی بھی ایک روحانی تشکیل کرنا چاہتے ہیں. اسپرچول ڈیموکریسی کی جو اصطلاح ان کے ہاں استعمال ہوتی ہے، تو وہ اگر اقبال کی عمومی فکر کے کانٹیکس میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری کائنات کی ایک مابعد طبیعیاتی تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جو مادے کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، وہ اس کو اصل اور اسی کو سب کچھ محسوس نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک مابعد طبیعیاتی پس منظر میں دیکھا جائے. جب آپ کائنات کو مابعد طبیعیاتی پس منظر میں دیکھتے ہیں اور اس کی فکر کی روشنی میں، اس انداز فکر کی روشنی میں اپنے سیاسی اداروں کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اسپرچول ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. آپ ایک ایسی جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس کی اساس مادے پر نہیں ہے. چنانچہ یہ بات انہوں نے فرق کو واضح کیا ہے مغربی جمہوریت کا، کہ مغربی جمہوریت جو ہے وہ انسان کے معاشی مسائل کی کوکھ سے جنم لینے والا ایک تصور ہے. وہ معیشت جو بڑی عام ہے، یقیناً اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں، لیکن وہ جو مغربی لبرل ڈیموکریسی ہے، جو مغربی جمہوریت ہے، وہ انسان کے ان مادی ضروریات کے تناظر میں ابھرتی ہے. وہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے، وہ جو اسپرچول اس کی کنسٹرکشن ہے، وہ اصل میں اس کی اساس کہیں اور جا کے ہوتی ہے. تو اگر ہم اس سارے پس منظر کو سامنے رکھیں اور پاکستان کے حوالے سے اس کو دیکھیے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جمہوریت کی ایک تعبیر نو کی ضرورت ہے. اس تعبیر نو کی جو اپنی فارم کے اعتبار سے تو مغربی جمہوریت سے قریب تر ہو، لیکن اپنی اساس کے اعتبار سے روحانی ہو. یعنی اگر میں آج کے اس جمہوریت کے جو نظام ہے اس کو سمجھنا چاہوں فکر اقبال کی روشنی میں، تو میں یہی تعبیر اس کی کروں گا کہ ہمیں وہ جمہوری نظام چاہیے جو اپنے ظاہر میں تو اسی طرح سے ہو جیسے ہم مغرب میں دیکھتے ہیں. یہ پارلیمنٹ ہے، یہ لوگوں کا حق جو حق ہے رائے دینے کا وہ سامنے آ جائے.
क्योंकि इकबाल जो बात कहते हैं आपके इल्म में है कि इजमा का जो हक है, इकबाल के नज़दीक ये जो इस्लाम की तारीख़ में, मुसलमानों की तारीख़ में ये फ़र्द को जो दिया गया उसके कुछ असबाब हैं। ये चीज़ क्यों सूट नहीं करती थी, इलेक्शन का प्रोसेस, इकबाल ने लिखा इस पर कि क्यों ऐसा हुआ कि इलेक्शन का जो निज़ाम है ये मुसलमानों को इसने कभी अपनी तरफ रग़बत नहीं हुई। तो उसके वो दो बड़े असबाब बयान करते हैं। एक सबब ये है कि इस्लाम जब मंगोलों में और जब ईरानियों में फैला तो उनका जो पहले से मौजूद निज़ाम है, रेसिस्ट निज़ाम जो है, एक नस्ली तफाखुर का जो निज़ाम है, उसके अंदर इस जमहूरियत की गुंजाइश नहीं थी जिसमें आम आदमी एम्पावर्ड होता। फिर दूसरी वजह वो ये बताते हैं कि ये जो आप तोसीह पसंदाना रवैया था हम मुसलमानों का इब्तिदाई तारीख़ के दिनों में, एक्सपेंड कर रही थी रियासत, फैल रही थी, आप कब्ज़े कर रहे थे, आप सारी दुनिया को फतह कर रहे थे, तो उसमें ज़रूरत थी कि कंसंट्रेट कर जाए इक़्तिदार चंद हाथों के अंदर। इन असबाब की वजह से इलेक्शन का जो प्रोसेस है या जमहूरियत का जो प्रोसेस है वो मुसलमानों में आगे नहीं बढ़ सका। और फिर वो बताते हैं कि ये जो फ़र्द के यहाँ इज्तिहाद का जो हक है, इंडिविजुअल इज्तिहाद जो है, ये असल में अब्बासियों को और उम्मियों को ज़्यादा सूट करता था और उन्होंने उसको इज्तिमाई इज्तिहाद में तब्दील नहीं करने दिया। तो जब उन्होंने उसको तब्दील नहीं करने दिया, इसलिए कि जब जैसे ही वो इज्तिहाद का हक आप किसी पार्लियामेंट को या किसी इज्तिमाई असम्बली के हवाले कर देंगे तो इससे इम्कान मौजूद था कि वो जो खिलाफत का निज़ाम, वो जो शहनशाहियत और बादशाहत मुल्कियत जिसकी अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, उसको ख़तरात लाक हो जाते। इसलिए इनफरादी इज्तिहाद को कबूल किया गया, इज्तिमाई इज्तिहाद की बात नहीं की गई। और इकबाल ये कहते हैं कि इजमा जिसको आप समझते हैं ज़रूरी चीज़, उसके लिए ज़रूरी है कि हक़ पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिया जाए। और उसमें वो इसरार करते हैं मगरबी जमहूरियत की तरह इस बात पे कि ये जो आम तौर पे कहा जाता है, वो जो इकबाल का वही मिसरा फिर एक यहाँ फिर एक तज़ाद पैदा हो जाएगा कि इकबाल एक तरफ ये कहते हैं कि 200 गधों का दिमाग मिलकर एक इंसानों का दिमाग नहीं हो सकता, और यहाँ बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। अपनी नसर में वो ये बात बताते हैं कि इज्तिहाद का हक़ जब हम पार्लियामेंट को देते हैं तो उसकी वजह यह है कि आम आदमी का विज़डम बरूकार आता है। इन्हीं अल्फाज में उन्होंने उसको बयान किया कि आम आदमी जिस तरह से सोचता है, आम आदमी के जो तजर्बात हैं, आम आदमी का जो विज़डम है, वो कानून साजी में बतौर माखज़ के कबूल किया जाता है। यानी एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि 200 गधों का दिमाग जो है वो एक साहिब बसीरत आदमी का दिमाग नहीं हो सकता, लेकिन अपनी नसर में वो वजाहत कर रहे हैं कि उन गधों का दिमाग ही बड़ा आम है, उन गधों की राय जो है वो बड़ी अहमियत रखती है, इसलिए कि गधे जो हैं वो माल उठाते हैं, गधे बोझ उठाते हैं, गधों को सफ़र करना पड़ता है, गधों की खुराक के इशूज़ हैं। इसलिए जब आप इज्तिमा और इज्तिहाद का जो हक़ है उसको मुंतकिल कर देंगे एक पार्लियामेंट को, तो उसके बाद आम आदमी की बसीरत बरूए कार आएगी। तो इसलिए मैं फिर इस बात को उस तरफ ले जाता हूँ कि इकबाल को जब आप पूरा सामने रखेंगे, उनकी इस नसर की ताबीर को आप सामने रखेंगे, तो फिर आपको मालूम होगा कि क्यों वो ये कह रहे हैं, वो जो बात कह रहे हैं कि 200 गधों का दिमाग एक इंसान का दिमाग नहीं हो सकता और बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। इसकी वजाहत वो अपनी नसर में कर रहे हैं। ये आम तौर पर ये अधूरे इकबाल का ये एक नुकसान होता है कि एक तरफ वो कह रहे होते हैं कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशकर, और उससे लोग निज़ाम खिलाफत को बरामद कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो नसर में बता रहे होते हैं कि निज़ाम खिलाफत उस्मानिया की सूरत में मौजूद था, ये तो इम्पीरियलिज़म की एक बदतरीन शक्ल थी। अरब इम्पीरियलिज़म, ये जो भी तुर्कों का जो इम्पीरियलिज़म था, ये कोई इस्लाम की ताबीर नहीं है। और अपनी नसर में वो बताते हैं कि कोई शक्ल इसके अलावा नहीं है कि जो नेशन स्टेट्स मुसलमानों की वजूद में आ गई हैं, ये अपने आप को पहले मरले में मजबूत करें और फिर उसके बाद उनकी लीग ऑफ नेशंस की तरफ पर उनके दरमियान एक इत्तफाक वजूद में आ जाए। तो इकबाल बड़े हकीकत पसंद हैं अपनी नसर के अंदर। शायर हकीकत पसंद हो तो शायर नहीं रहता, शायर तो आइडियल्स की बात करता है, उसको करनी चाहिए। लेकिन जब बतौर मुफक्कर के एक फ़लसफ़ी के उसका इतलाक़ करते हैं तो उनकी ताबीर बिल्कुल दूसरी हो जाती है। इसको आप तज़ाद कहिए, मेरे यहाँ ये तज़ाद नहीं है, ये आइडियल को अमली शक्ल देने की एक सूरत है। जब भी आप आइडियल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक किए बगैर आप नहीं कर सकते। इसलिए इकबाल को पूरा समझने की ज़रूरत है। और मेरा वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं इसी नोट पर अपनी बात तमाम करता हूँ। कहने की तो बहुत सारी बातें हैं कि जमहूरियत की एक रूहानी ताबीर की हमको ज़रूरत है। वो जमहूरियत जो इस वक्त दुनिया में राइज है, जिसमें आम आदमी एम्पावर्ड होता है, आम आदमी की राय को वज़न दिया जाता है और उसके अफकार की और उसकी ज़रूरियात की रोशनी में निज़ाम तश्कील दिया जाता है। लेकिन अगर अपनी वो रूहानी असास रखता है, और हमारी रूहानी असास बतौर
مسلمان کے جو ہے وہ آپ اس سے واقف ہیں، اگر اس کی جڑیں اس کے اندر ہوگی تو اس جمہوریت کے اندر ایک اخلاقی پہلو غالب آ جائے گا، اور جب اخلاقی پہلو غالب آ جائے گا تو پھر وہ استثار کا نظام وجود میں نہیں آئے گا جو ایلیٹس کے برسر اقتدار آنے سے وجود میں آتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔